آپ ہی قیادت کے قابل ہو، یہ لوگ قیادت کے قابل نہیں۔ جب آپ نماز پڑھا سکتے ہو تو یہی دلیل ہے آپ قیادت کے قابل ہو۔ آپ بے شک غریب ہو، مالداروں کا مقابلہ کرو۔ آپ بے شک آپ کا ماحول ایسا نہیں، ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے کوئی غریب آدمی نہیں ہوگا۔ جب میں پہلی بار سیاست میں آیا تو مولانا غلام محمد ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ تھا، میں بہت ڈر رہا تھا کہ ان کے نقش قدم میں جاؤں گا کہ کوئی آدمی الزام نہ لگائے، لیکن آج بہت مطمئن ہوں۔ وہاں اب میئر کا الیکشن چل رہا ہے، سارے خواتین پر حجاب ہے کہ یہ کھڑا ہوگا تو ہم کس طرح مقابلہ کریں گے، یہ ایک موقع آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ۔ وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أس والسلطان حارس، فمن لا أس له فيهدم ومن لا حارس له فيزيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأذلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوهم۔ قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب، أو كما قال عليه السلام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی قابل احترام بقیت حسن جناب قاضی مشتاق صاحب اور میرے برادر عزیز حضرت مولانا ظہیر الدین نمازی صاحب، علوم قرآن کے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور طلباء، میں اس وقت بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ کی سالانہ جلسے کے لیے اور دستار بندی کے لیے میرا انتخاب ہوا ہے۔ میں آپ کے علم میں تو اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن باہر اس اعزاز پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ میں دورہ حدیث کے وہ طلباء
جو آج فارغ ہو رہے ہیں اور ان کے سر پر ذمہ داری کا دستار باندھا جا رہا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے بھی کہ انہوں نے سفر کی تکمیل کر لی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ایک اور زاویے سے بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے استاد ایک جلیل قدر عالم ہیں، اور جب نسبت ہوتی ہے تو حدیث کی تو نسبت قبر تک ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے پہلا درجہ کہاں پڑھا اور دوسرا تیسرا یہ نہیں پوچھا جاتا، پوچھا یہ جاتا ہے کہ آپ نے آخری درجہ کہاں پڑھا۔ یہ نسبت قبر تک ساتھ جاتی ہے، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فلاں درجے کا فاضل ہے۔ استاد اولو العزم ہو تو طلبوں کو بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ تو مبارک ہو، آپ کا استاد قابل بھی ہے، مقبول بھی ہے اور اولو العزم بھی ہے۔ انشاءاللہ جس طرح آپ ترقی کریں گے تو ان کا نام آپ کو اس طرح بڑا نظر آئے گا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہمارا استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کی طرف سے موفق بھی تھے اور مؤید بھی تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے استاد سے اکتساب علم کرنے کا موقع دیا، بہت بڑے آدمی۔ میں اس وقت ان پر تو بات نہیں کر سکتا، کوئی ایسا لفظ ان پہ جچتا نہیں جو ٹھیک بیٹھا۔ کسی نے کہا فخر المحدثین، اور کسی نے کہا استاذ المحدثین، اور کسی نے کہا امام المحدثین۔ تقریباً 60 سال تک بخاری شریف اور مشکا شریف کی خدمت کی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان میں ان کے بہت سارے طالب علم ہوئے۔ ان کے جو شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ تو ایک ایسا شیخ الحدیث جس کے شاگرد بھی شیخ الحدیث ہوں، یہ بہت بڑے احساس کی بات۔ میں اس شعر پر اس موضوع کو یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ لیس من اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقات جاریہ کو جاری رکھے۔ ان کا بہت زیادہ اعتماد حضرت مولانا ظہیر الدین صاحب ماضی پر، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین متین کی اس قرض کی خدمت کو اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے۔ میں نے اپنے گفتگو کے سہارے کے لیے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، اور ساتھ ساتھ احادیث بھی آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن مجید کیا ہے اور سنت کیا ہے تو یہ آپ جانتے ہیں۔ البتہ اس کا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں اس کی تطبیق کس طرح ہو، یہ ایک مشکل معاملہ ہے، اور ہم تطبیق میں غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو تقسیم کار ہے وہ الہامی ہے، ہم آپس میں بیٹھ کر ہم نے کام تقسیم نہیں کیا، لیکن وہ الہامی طور پر جو کام تقسیم ہوا وہ ٹھیک تقسیم ہوا۔ اب اس کو باہم مربوط بنانا، اس میں حلال کا دور ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو کامل و مکمل نہ سمجھے، مختلف شعبوں کو ملایا جاتا ہے تو دین کی خدمت کا ایک خط و خال نظر آ جاتا ہے۔ میں مزید وضاحت کے لیے عرض کروں گا کہ علماء دیوبند میں جو کام تقسیم ہے وہ الہامی ہے۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو کل بیٹھ گئے ہیں، کل سمجھ کر یہ کل نہیں ہے، ان سب کو ملایا جاتا ہے تو یہ کل بن جاتا ہے۔ ہمارے وہ حباب بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو اپنے کام کو سب کو سمجھتے ہیں اور دوسرے کام کو اہمیت نہیں دیتے۔ میری درخواست ہوگی کہ ہم اس کو مربوط اس طرح بنائیں گے، کام تو آپ بے شک اپنے شعبے میں کریں، لیکن دیگر شعبے میں جو کام ہو رہا ہے اس کا احترام کیا جائے۔
مجھے یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہا کہ تبلیغی جماعت دین کا کام کر رہی ہے، لیکن وہ کل نہیں، وہ جز۔ مدارس والے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کل نہیں ہے، وہ جز ہے۔ خانقاہ میں بھی کام ہو رہا، وہ بھی کل نہیں ہے، جز ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک کام ہو رہا، میں کہوں گا وہ بھی کل نہیں ہے، جز ہے۔ عشق کی تکمیل حسن، حسن کی تکمیل عشق، ایک کمی تیرے بغیر، ایک کمی میرے بغیر۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا کام آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے ایک مخصوص ماحول بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، اور سارا دین یہی ہے، جیسا نہیں ہے۔ ہم خام مال تیار کرتے ہیں مدارس، اور یہ مال ہمارا چلا جاتا ہے جمعیت علماء اسلام کے پاس، وہ اس مال کو بادل سے ٹکراتا ہے، اس کی کھوک سے اعلان کلمۃ اللہ کی دلیل ہوتی ہے۔ میں یاد دلاؤں گا اپنے طالب علم ساتھیوں کو، میرے جو اصل مخاطب ہے یہ 14 طلبہ ہیں، یہ بات کی حضرات ضمن میں ہماری بات سنیں کہ صاحب اصول شاشی نے لکھا ہے، فصل فی المامور بہ، المامور بہ نوعان، حسن لذاتہ و حسن لغیرہ۔ معمور بہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس میں حسن اس کی ذات میں موجود، وہ مقصود بالذات، ایک وہ جس میں حسن ذات میں موجود نہیں بلکہ اس کے ادا کرنے سے عہدہ برآں نہیں ہوگا، یہ غیر کے لیے بنا۔ اگر آپ کو یاد ہو ثالثہ کے طلبہ کو، تو وہاں دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے وضو، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، اور نماز کا بتایا یہ حسن لذاتی، اور دوسری مثال دی ہے جہاد، یہ حسن لغیرہ ہی ہے، اور اعلاء کلمۃ اللہ کا بتایا کہ وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ اگر جہاد حسن لغیرہ ہی ہے تو مدارس میں ہماری جدوجہد وہ بھی حسن لغیرہ ہی ہے، وہ حسن لذاتی ہی نہیں۔ اگر نماز اور وضو میں یہ فرق بتایا ہے تو جتنے بھی ہمارے انفرادی کام ہوتے ہیں وہ خانقاہ میں ہمارے کام ہیں، یا وہ کام ہمارے مدارس میں ہیں، یا وہ کام ذاتی طور پر علماء کی محنت ہے، یا تبلیغی جماعت ہے، تو یہ خام مال تیار ہو رہا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، ایک تیاری کی جا رہی ہے۔ تو آپ نے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جمعیت علماء اسلام میں کام کرنا ہوگا۔ ان دونوں کو مربوط کرو گے تو آپ کا کام چلے گا، اگر مربوط نہیں کرو گے تو ٹھیک تطبیق نہیں ہوگی۔ ایک طالب علم کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ جب میں دیکھتا ہوں آج کی جمعیت علماء اسلام کو، یا تبلیغی جماعت کو، یا مدارس کو، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو ایک فرق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جاتے تھے تو وہ دعوت کی نیت سے بھی جاتے تھے، معاہدے کی نیت سے بھی جاتے تھے، اور جہاد کی نیت سے بھی جاتے تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد سب سے پہلے وہ دعوت دیتے۔ اگر لوگ دعوت مان لیتے تو وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ کبھی بھی زندگی بھر نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جاؤ اس قوم سے آپ نے لڑائی نہیں لڑی، جاؤ مار کے آ جاؤ۔ یہ ہے دعوت۔ اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر ان سے کہا ہمارے ساتھ معاہدہ کرو۔ اگر معاہدہ ہوا ہے، اس کے مختلف شکلیں ہیں، تو بھی وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم معاہدہ کرتے ہیں نہ آپ کی دعوت مانتے ہیں، تو اس کا پھر مانا ہی ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے، تو آخری نمبر پر جنگ ہوئی۔ دیکھو وہاں کتنی تینوں چیزیں مربوط تھی، تینوں چیزیں کتنی مربوط تھی، دعوت اللہ اور معاہدہ، وہ اور تیسری چیز جو ہے وہ اعلاء کلمۃ اللہ یا جہاد۔ ان تینوں میں فرق نہیں تھا۔ ایک ہی آدمی وہ داعی بھی ہوتا تھا، ایک ہی آدمی معاہد بھی ہوتا تھا، وہی مجاہد ہوتا تھا۔
جماعتی ایک ہے. آج کتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہمارے جو ساتھی دعوت اللہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ جہاد کے اس طرز عمل سے بہت زیادہ دور. انہوں نے اپنے طور پر ایک دنیا بنائی ہوئی ہے. اور دنیا بنانا تو اور بات ہے. جو لوگ ہم اعلاء کلمت اللہ کی بات کرتے ہیں ہمیں آوارہ سمجھتے ہیں. اور باقاعدہ ان کے مراکز میں تربیت ہوتی ہے کہ ان علماء کو اسٹیج سے دور رکھو تو ہم دور ہو جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم بالکل حق سمجھتے ہیں اور الیکشن کا دن ہوتا ہے وہ اپنے بستر لے کر چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے کام سے اپنے کام کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. میری درخواست ہے قرآن مجید اور حدیث تو یہی ہے نا. ان سے آپ نے کس طرح اخذ کیا اور میں نے کس طرح اخذ کیا. میری درخواست اس کو مربوط بنانا ہوگا. مربوط کا معنی یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ تبلیغی جماعت والے الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے. قوم کا اجتماع ہے ان پر. وہ اس اجتماعیت کو قائم رکھیں, اس کو ضبط نہ کریں. اور جماعتوں کے لوگ اور مسلموں لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی اگر آپ نے وہاں بیٹھ کر دعا کی ہے جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں یا افغانستان میں طالبان کے لوگ ہیں, اللہ انہیں کامیابی نصیب کرے, اس میں کیا دبا. میں نے اس پر بہت زیادہ سوچا ہے کہ ہمارے علوم قرآن کے اندر بہت سنجیدہ قسم کا مجمع ہوتا ہے. اس کے سامنے کس طرح کی بات رکھی جائے اور ضرورت کیا ہے. میری دانش کے مطابق یہ ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ آپ نے مدرسے کو الگ کر دیا, آپ نے خانقاہ کو الگ سمجھ لیا اور آپ نے تبلیغی جماعت کو کام کو الگ سمجھ لیا تو آپ مکمل دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے. اور جب آپ مکمل دین کا نقشہ آپ نہیں پیش کرتے تو یہی تو سیکولرزم ہے. ایک آدمی داڑھی منڈوا کے سیکولرزم کا نعرہ لگاتا ہے, دوسرے داڑھی رکھ کے سیکولرزم کا دعویٰ کرتا ہے. وہ جو داڑھی منڈواتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اسلام مکمل مذہب نہیں ہے اور یہ بھی عملاً بتاتا ہے کہ اسلام مکمل مذہب نہیں ہے. میں تو دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں. اور ہاں داڑھی والے سے شکایت زیادہ ہے کہ اس سے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے, وہ سمجھیں گے ٹھیک دین ہے, یہ مکمل دین ہے, اور اس کی داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, تعلیم بھی پڑتا ہے, اور وہ ٹھیک اور مکمل دین نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو لوگوں کو ہم کہاں لے کر جاتے. میں قطعاً ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کسی کی دینا ہو, لیکن یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام مربوط نہیں ہے. اس کو مربوط کرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے اور آپ کا دین مکمل ہوا, اسلام مکمل ہوا, مذہب مکمل ہوا, وحی مکمل ہوئی, کتاب مکمل ہوئی, نبوت مکمل ہوئی, رسالت مکمل ہوئی, انسانیت مکمل ہوئی اور امت مکمل ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے کہ ایک یہودی آیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے ہاں ایک جملہ ہے جو ہمارے ہاں نہیں, اور اگر ہمارے ہاں ہوتا تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا کون سا جملہ, تو انہوں نے یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم. جناب عمر رضی اللہ عنہ جو جواب دیا وہ تو بات بتاؤں گا. میں اپنا جواب بھی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس دین مکمل ہی نہیں ہے تو آپ مکمل کا جملہ کیوں مانگتے ہو. آپ کے پاس جو آئل کا ڈبہ ہے اس میں 9.5 کلو گھی ہے تو آپ 10 کا ڈبہ کیوں لگاتے ہو بھائی, آپ تو ہے نا مکمل. تکمیل انسانیت کا سفر معاف کیجئے وہ جناب آدم سے شروع ہوا اور جناب محمد علیہ السلام پر ختم ہوا. اس کے اندر 8000 سال گزرے, اس کے اندر 1,24,000 انبیاء آئے اور اس کے اندر 315 رسول آئے, 315 شریعتیں آئیں اور 5 اولو العزم من الرسول آئے, 4 بڑی بڑی کتابیں آئیں, 70 صحیفے آئے, الواح اور رسائل بہت زیادہ آئے, تو جا کے انسانیت کا سفر مکمل ہوا. اب ہمارے پاس کامل و مکمل حیثیت ہے. کوئی آدمی مجمع سے اٹھ کر مجھ سے پوچھے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں واقع ہوئی, اگر آج میری بات کو آپ اہمیت نہیں دیں گے
تو آپ جناب حسین کی شہادت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ اس کو خروج کی طرف لے جائیں گے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری رائے کے مطابق اہل سنت والجماعت کی یہ رائے ہے کہ جس وقت وہ موجود تھے تحت عدیم السماء علی وجہ الارض، ان سے بہتر آدمی کوئی موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ خدا نخواستہ وہ ملک یا حکومت اٹھانے کے لیے یہ جدوجہد کر رہے تھے، یہ بہت بڑا الزام ہے. وہ اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد کر رہے تھے. ایک امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس امانت جو نبی علیہ السلام لے کر آئے، ہجرت کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو سنبھالا، جناب عمر رضی اللہ عنہ اس کو پھیلایا، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زیادہ پھیلایا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اس زمانے میں کوئی آپس میں شکرنجی رہی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ادا کیا، اور جناب حسن کے پاس آیا، پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانت آئی. آج وہ امانت یزید کے بعد جا رہی تھی اور وہ امانت کے قابل نہیں سمجھ رہے تھے تو میدان کے اندر نکلا. تو اس کو اعلاء کلمۃ اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، اس کو کوئی اور معنی نہیں دیا جا سکتا. ایک عجیب بات اور بتاتا ہوں، اختصار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی مجھے سمجھائے، میں سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کیوں کی. کوئی ظاہر کوئی نصیحتی تو ہے نہیں. اگر کوئی نصیحتی ہوتی تو پھر ہم رائے دے ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو مکلف ہیں. کوئی نصیحتی نہیں ہے. جب نصیحتی نہیں ہے تو آپ کوئی بات کر سکتے ہو، میں کوئی بات کر سکتا ہوں. ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے اگر یہ کہنا مقام ادب میں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے اعلیٰ سے ادنا کو ہجرت کی، یہ تو کہنا چاہیے کہ آپ نے افضل کو چھوڑا اور مفضول کی طرف گئے. اگر ادب کا مقام ہے اور یہ کہنا ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر اپنا ادنا کی طرف چلے گئے، لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افضل و مفضول کا فرق تو ہے. بیت اللہ شریف میں اللہ کا گھر ہے اور وہ مدینے میں نہیں ہے، یثرب میں ہے. مدینے والوں کی نماز تب مکمل ہوگی کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف رخ کریں گے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہ اعزاز اس کو حاصل نہیں، یہ اعزاز اس کو حاصل نہیں. اور پھر مقام ابراہیم، بیت اللہ کا طواف، زمزم کا پانی، آپ نے نہیں دیکھا زمزم کا پانی مکے سے مدینے کو جاتا ہے. ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مدینے میں نماز پڑھو 50,000. یہ تو ہم سمجھتے ہیں 50 کم ہے، 50,000 اور 1,00,000 زیادہ ہے. آپ علیہ السلام کی ہجرت سے کیوں ہوئی؟ میں کہتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر، اگر ہجرت نہ ہوتی تو انفرادی اعمال ظہور پذیر ہوتے، اجتماعی اعمال سامنے نہ آتے. آج انفرادی اعمال کو دین سمجھا جا رہا ہے. میں یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ انفرادی اعمال پہ زور دے گو، 60 سال آپ کی عمر ہے، تو اجتماعی اعمال کے لیے آپ کب جاؤ گے؟ نبی علیہ السلام اگر مدینے میں رہتے تو اسلام کا اجتماعی نظام عدل وجود میں نہ آتا. لو ان فاطمہ بن محمد سرقت لقطعت یدها، یہ سامنے نہ آتا. اگر نبی علیہ السلام وہ ہجرت نہ فرماتے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اسی سے ہماری تقویم چلتی ہے، جنوری کیلنڈر بہت بڑا واقعہ ہے. تو اسلام کی حکومتی نظام سامنے نہ آتا، اسلام کا سیاسی نظام سامنے نہ آتا، اور اسلام کی ریاست نہ آتی. آج میں کہتا کہ اسلام میں مکمل مذہب ہے تو کوئی بھی کہہ سکتا کس طرح مکمل ہے. اس میں تو گلی کی بات نہیں ہے، اس میں بازار کی بات نہیں ہے، اس میں زراعت کی بات نہیں ہے، تجارت کی بات نہیں ہے، عدالت کی بات نہیں ہے، اس میں حکومت کی بات نہیں ہے، اور سیاست کی بات نہیں، عوامیت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے. تو آج ہم جواب نہیں دے سکتے تھے. اس جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایسا کیا کہ ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور آپ مہاجر بنے تھے. اب سوال آسان ہو گیا ہے. جو چیزیں مدینے میں تھیں، جو چیزیں مکہ میں تھیں، اور وہی چیزیں مدینے میں رائج رہی، تو اس کے لیے تو آپ نہیں آئے، وہ تو مکہ میں تھی. لیکن جو مکہ میں نہیں تھی اور مدینے میں تھی، اس کے لیے آپ تشریف لائے. وہ اسلام کا اجتماعی نظام عدل ہے، اسلام کا طرز حکمرانی ہے،
اسلام کی طرز سیاست ہے. میں اس دوران جملہ مترجمہ کے طور پر اس عالم سے بہت زیادہ شکایت کرتا ہوں جو کہتا ہے میں سیاسی نہیں ہوں، جو کہتا ہے میں سیاست سے نہیں ہوں. آپ کا نبی سیاسی ہے، آپ کا قرآن مجید سیاسی ہے، تو یہ فلسفہ کدھر سے لے کر آئے بھائی؟ آپ نبی علیہ السلام کے طرز پہ نہیں چلیں گے. یہ کیوں کہتا ہے؟ ناراض نہ ہو، یہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ نوکری کرنا چاہتا ہے کمیٹی کے نیچے. اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کمیٹی کا کیا تصور تھا؟ اب کمیٹی کا ملازم یکم کو تنخواہ لیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں. اس طرح کر کے وہ اپنے مقتدیوں کو خوش کر کے اپنی نوکری بڑھانا چاہتا ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا نہ کیا جائے. بلکہ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہنا ناجائز ہے، یہ جائز ناجائز علماء بتاتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے دین کے منشا کے مطابق نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے پیچھے پڑھو جو کہتا ہے میں سیاسی ہوں اور میں اعلی کلمۃ اللہ کا مجاہد. اس کے پیچھے نماز زیادہ بہتر ہے. عجیب بات ہے، سنا کہ تھک گیا العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم. ہم یہ بھی سناتے ہیں نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. اور نبی علیہ السلام کی وراثت میں 2 مصلے تھے، 2 نمازیں تھیں، 2 امامت. سبق پھر پڑھ، شجاعت کا صداقت کا امام دیا جائے گا، تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ایک یہ مسئلہ ہے جس پہ یہ نماز پڑھتا ہے ملا کہلاتا ہے. ایک اور مسئلہ ہے امامت کبریٰ کا جس پر یہ وزیر اعظم کہلاتا ہے. اس مسئلے کو لے لیے، یہ آسان ہے اور مشکل والے میں چھوڑ دیا. فارم بھرو، تعاون کرو، جمعیت علماء کے ساتھی بنو، یہ ذہن رکھو، یہ لوگوں کو بتاؤ تو آپ دونوں طرف ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ وارث ہیں. لیکن اگر ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جائے ناخلف کہ باقی 2 فیکٹری میں سے ایک کو لے لے اور ایک ضائع ہو جائے، وہ تو ٹھیک وارث نہیں ہے. امامت صغریٰ، امامت کبریٰ یہ اسلام کا مزاج ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کو نماز کے لیے آگے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ سب سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے، افضل تھے. ظاہر مقصود کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ان کی. لیکن جب آپ مرض الموت میں تھے اور لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے تو اپنی بیگم سے کہا کہ یہاں اطلاع کر دو، اونچی آواز میں بولو، موری ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگ نمازیں پڑھائیں. اس اقتضاء النفس سے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بنے. خدا کے لیے کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ ایھا العلماء، آپ قیادت کرو یار، میدان میں ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ قیادت آپ کے لائق ہے، خدا کی قسم کسی اور کے لائق نہیں. آپ پیچھے ہٹتے ہو تو زانی ہمارا قائد بن جاتا ہے، شرابی ہمارا قائد بن جاتا ہے. آپ پیچھے ہٹتے ہو، آپ ایک گھونگھٹ پہنتے ہو اور آپ باہر نہیں نکلتے تو ایک حرامی ہمارا قائد بن جاتا ہے. چور اور ڈاکو کے پیچھے ہم باتیں رہتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہو؟ خدا کے لیے اس کمتری احساس سے نکلو. آپ قائد ہو، انی حفیظ امین، انی حفیظ علیم. آپ اٹھو، یہ آدمی جو بلدیات میں کھڑا ہے یار اسے تو میں اچھا ہوں، یہ آدمی شراب پیتا ہے میں شراب نہیں پیتا، یہ آدمی خدمت کا جذبہ نہیں رکھتا میں جذبہ رکھتا ہوں، یہ کرپٹ ہے میں کرپٹ نہیں ہوں. آپ اس قوم کے سب سے زیادہ ایماندار آدمی ہو. مجھ سے ابھی میں پچھلے سال 6 مہینہ ذرا رہا سختی میں، تو میں نے یہ کہا ایک ٹاک شو میں کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں گستاخی کی. تو میں نے ایسا نہیں کہو بھائی، ہمارے گاؤں میں سب سے قابل اعتماد آدمی ہمارا مولوی ہوتا. لوگ امانت اس کے حوالے کرتے، اپنی بیٹیاں اس کے حوالے کرتے. اور یہ تو امام الائمہ ہے، امام الائمہ ہے، ایسی بات کر دیتے ہو. پھر میں نے کہا وہ نہیں، ان کو تو الزام ہے، اب پتہ چلے گا یہ جو تمہارے جرنیل ہیں سزائیں ہاتھ کاٹو اس لیے کہ تم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو. مجھے 6 مہینے تکلیف میں رہنا پڑا جیل اور روپوشی میں، لیکن میں آج اس بات پہ کھڑا ہوں. میں ٹھیک کہا. اگر آپ مجھ سے قسم اٹھانا چاہتے ہو تو میں حانس نہیں ہوگا. آپ ہی قیادت کے قابل ہو، یہ لوگ قیادت کے قابل نہیں. جب آپ نماز پڑھا سکتے ہو تو یہی دلیل ہے آپ قیادت کے قابل ہو.
آپ بے شک غریب ہو، ان مالداروں کا مقابلہ کرو. آپ بے شک آپ کا ماحول ایسا نہیں، ماحول پیدا ہو جاتا ہے. مجھ سے دیکھو، مجھ سے کوئی غریب آدمی نہیں ہوگا. جب میں پہلی بار سیاست میں آیا تو مولانا غلام محمد ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ تھا. میں بہت ڈر رہا تھا کہ ان کے نقش قدم میں جاؤں گا کہ کوئی آدمی الزام نہ لگائے. لیکن آج بہت مطمئن ہوں. وہاں اب میئر کا الیکشن چل رہا ہے. سارے خواتین پر حجاب ہے کہ یہ کھڑا ہوگا تو ہم کس طرح مقابلہ کریں گے. یہ موقع آئے گا. آپ جو کم دری کے احسان میں مبتلا ہو، میں کچھ نہیں سے نکلو. یہ قوم آپ کی قیادت کا انتظار کر رہی ہے، اور آپ کی قیادت وہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے مستوجب بنے گی. آپ میدان میں آؤ، میدان نہیں چھوڑو. المومن القوی خیر من مومن ضعیف. یہ بزدل مومن سے شیردل مومن تکڑا ٹھیک ہوتا ہے. ایک بات اور کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اور رحلت فرما گئے تو ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے پہلے آپ کو ان کا ارشاد سناؤں. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں آپ کبھی بھی تاخیر نہ کرو. نماز جب اس کا وقت ہو جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے، اور جنازہ جب حاضر ہو جائے. لیکن خود نبی علیہ السلام کی تدفین میں 36 گھنٹے کا فرق ہوا. 36 گھنٹے کا. سیرت کی کتابیں میں نے تو نہیں لکھی، پہلے سے لکھی پڑی ہے. ابھی تک نہیں بول رہا. وہ نبی علیہ السلام جو تعلیم دیتا ہے کہ جنازہ جلدی پڑھو، ان کی اپنی تدفین تاخیر سے ہوئی ہے. اور 36 گھنٹے علماء لکھتے ہیں، سیر کے علماء، وہ 1 رات 2 دن تھے یا 1 دن 2 راتیں. آپ 12 کے حساب لگاؤ، 36 گھنٹے بن جاتے. 36 گھنٹے تو عام معمول کے اندر ہم بھی نہیں کرتے، کمزور لوگ. اور پھر یہ تاخیر کس نے کروائی؟ میں نے اور آپ نے نہیں، کہ بعض صحابہ نے جو اسلام کے مزاج کو جانتے تھے. آپ وفات پا گئے. صحابہ بہت زیادہ پریشان. ظاہر ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، ان کا کردار، اخلاق، شکل، عقل، سب چیزیں دیکھی. مسجد نبی بھری ہوئی اور گلی کوچوں میں لوگ صحابہ اتنے پریشان کہ ایک سلام دے رہا تو اسے جواب نہیں دے رہا. بعد میں گلا کہ بھئی آپ نے جواب نہیں دی. میں پریشان تھا کہ اب امت کا کیا بنے گا. نبی علیہ السلام کا وفات پا گئے اور جناب عمر نے کمال کیا، تلوار نکالی اور کھڑے ہو گئے کہ خبردار کسی نے کہا کہ وہ وفات پا گئے. نہیں وفات پا گئے، وہ تو آرام کر رہے ہیں، پھر آئیں گے موسیٰ کی طرح. اور اگر آپ نے دین کو چھوڑا تو وہ آپ کے ہاتھ بھی کاٹیں گے اور آپ کے پاؤں بھی کاٹیں گے. اب جناب عمر کا پروٹوکول ایسا تھا کہ کوئی پوچھ کر گئے. وہاں ان کی ایک اہلیہ رہتی تھی. جب آئے تو آپ کے مبارک رخ سے پردہ اٹھایا اور ماتھے پر چوما. یہ سنت ہے، اچھا ڈر نہیں کرو میت سے ہے، یہ چوما ماتھے پر. اور پھر فرمایا طب تحیّا و میتا، بڑی اچھی زندگی گزاری، بڑی اچھی موت بھی آئی آپ کو، مبارکباد دی. اور پھر کہا فواللہ لا یذیقک اللہ الموتتین، اللہ پہ 2 موتیں نہیں لائے گا. یہ عمر جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کہا ایھا الحالف علی رسلک، اور قسمیں اٹھانے والے ٹھہر جا. اور آپ چلے گئے وہاں مسجد نبوی میں. عمر کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا، عمر بیٹھ گیا. یہ زندگی میں آپ کی شان تھی کہ جب آپ کھڑے ہو جائے سب بیٹھ جائے. ابوبکر کھڑا ہو کے بیٹھ جاؤ. تو آپ نے وہاں جو کچھ کہا میں بتاتا ہوں. حمد و صلاۃ کے بعد آپ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آپ میں جو حضرت محمد کو معبود سمجھتے تھے ان کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ عبادت نہ کریں. اور جو رب محمد کو معبود سمجھتے تھے تو ان کا معبود تو زندہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يعلم والله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ترجمہ نہیں کر سکوں گا. علماء ہے ظاہر جو فضلائن کو بول رہا ہوں تو علماء ہے جنکیاں دے رہا ہوں. آپ میں سے جو حضرت محمد کو معبود سمجھتا تھا ان کی چھٹی اور جو رب محمد کو معبود سمجھتا تھا تو ان کا آقا مالک معبود الہ وہ تو زندہ ہے. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو بی آیا یار شوکانی مگو سالس مگو ثانی کہ لا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو وہ تو زندہ ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی انکا میت وانہم میتون. پھر یہ آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول. جب نکل رہے تھے مسجد نبوی سے تو یہ آیا زبان پر تھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ سب صحابہ پڑھ رہے تھے. پتہ چلا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں توجہ پتہ چلا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ جمع ہے انصار سعد بن عبادہ کے گھر میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بادشاہ ہمارا ہوگا خلیفہ ہمارا ہوگا نبی کا جانشین ہمارا ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے ہجرت کر کے تو وہاں نمبر سے سرداری ملنی تھی تو سعد بن عبادہ کا نمبر آیا اوسیوں میں سے خزرج میں سے اور بنی ساعدہ کا آدمی سربراہ بن رہا تھا. اب نبی علیہ السلام آئے تو ہم نے سرداری بھی دی ایمان بھی لائے جہاد بھی کیا قربانی بھی دی. اب وہ نہیں ہے تو ہمیں امیر بناؤ نا. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے قبیل سقیفہ بنی ساعدہ میں اور کہا کہ نہیں آپ نے نہیں سنا رحمت من القریش کہ آپ بادشاہ تو قریش. پھر انہوں نے کہا کہ مننا امیر و منکم امیر. ایک آپ کو ایک ہمارا ہونا مل کے چلائیں گے. انہوں نے کہا نہیں مننا امیر و منکم وزیر. سربراہ ہمارا ہوگا اور چلائے گا کون؟ آپ چلاؤ گے. کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ ابوبکر صدیق نے کہا امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح کے ہاتھ پر بیعت کرو. اس کو نبی علیہ السلام نے امانت کی سند دیے اور انہوں نے جواب دیا نہیں یار میں بہت کمزور ہوں مجھ سے حکومت نہیں چلے گی. نہیں میں بیعت نہیں اٹھاتا. انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ وہ امام بخاری نے ایک ترجمہ دربار رہبوت خیر من رحموت ان ترہبا خیر ان ترحمہ کہ آپ کو لوگ ترس کریں اس سے بہتر یہ کہ لوگ آپ سے ڈریں. اچھا پھر یہ عمر ٹھیک ہے. عمر نے کیا جواب دیا یہ نوٹ کرو ساتھ لے جاؤ دنیا سے بے ثباتی دیکھو. عمر نے جواب دیا عمر کی ماں عمر پر روئے کہ مجلس میں اس سے بہتر ابوبکر موجود ہے اور بیعت عمر کے ہاتھ پر ہو. اندازہ و صحابہ گفتگو ہو رہی ہے. پھر کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ امین الامہ نہیں مان رہا عمر نہیں مان رہا. عمر نے کہا میں سے بہتر یہی شخص ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. سب سے پہلے ہاتھ رکھا جناب عمر نے امین الامت نے موجود صحابہ میں سے اکثریت نے اور پھر اعلان ہو گئے لوگوں جس کام کے لیے نبی علیہ السلام کا جنازہ اور تدفین مؤخر کر دی گئی تھی وہ ہو گیا ہے. نبی کا جانشین معلوم ہو گیا ہے. الہی مسجد کلمت اللہ کا سفر جاری رہے گا خلافت کا سفر جاری رہے گا. کون ہے وہ؟ ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ہے جس کو ابوبکر لوگ کہا کرتے ہیں.
میرا طرز استدلال دیکھو یار، مجھے دعا دو یار، میں آپ کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں یار، میرا طرز استدلال دیکھو کہ ایک کام تھا جو نبی علیہ السلام کے جنازے سے زیادہ اہم تھا. دوبارہ سنو، ایک کام تھا جو آپ کی تدفین سے زیادہ ضروری تھا. اگر زیادہ ضروری نہ ہوتا تو کبار صحابہ آپ کی تدفین نہ روکتے. ابھی جسد خاکی ہے نا، لوگ شرم کریں گے نا، بعد میں نہیں کریں گے، پہلے کام نمٹاؤ. جس کے لیے 36 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، کوئی اٹھ کر پوچھے وہ کیا کام تھا، اس کا نام ہے الہی کلمت اللہ، اس کا نام ہے نظام مصطفیٰ، اس کا نام ہے اسلامی نظام، اور اس کا نام ہے قرآن کا قانون. یا ایھا العلماء، آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے. میں آپ کا علم میں اضافہ نہیں کر سکا، میں آپ کو کوئی مزید نہیں بتا سکا، آپ ہی کی باتوں کو جوڑ کر آپ کو بتاتا ہوں. یہی ہے مشورہ، قربان میرا اہل دانش کو، مقام مصطفیٰ سمجھو، نظام مصطفیٰ لاؤ، ڈیرہ بخنو مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ.